لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. رزق بقضائه والتسليما لأمره. عزادارو صدائے گریاب کے بلند ہو گئی، مگر ذرا تصور کرو حسین تنہا اپنے جوان علی اکبر کا جنازہ اٹھا چکے، عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو زمین کربلا سے چھن چکے، اپنے ہاتھوں پہ اپنے 6 مہینے کے لال علی اصغر کا جنازہ بھی اٹھا چکے۔ ہائے حسین پشت خیمہ اپنے 6 مہینے کے لال علی اصغر کی نندن سے قبر بھی بنا چکے۔ اب حسین مظلوم ہے اور ادھر چھوٹے چھوٹے بچوں کی صدا التاش التاش التاش، ہائے پیاس ہمیں مارے ڈالتی ہے، ادھر بیویوں کی صدا گریہ بلند ہو رہی ہے، ادھر ظالموں کی طرف ایک آواز ہے، ایک ہمہمہ ہے، ایک شور ہے۔ حسین کیا اب کوئی نہ رہ گیا جسے میدان میں بھیج سکو؟ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا کسی غم میں نہ رضائے سوائے غم سید الشہداء کی۔ ایسے حالت میں کہ جب ہر طرف سے ایک آواز ہے، کہیں سے رونے کی آواز، کہیں سے التش کی آواز، کہیں سے تانوں کی آواز، حسین کیا کوئی نہ رہ گیا؟ حسین سر جھکائے ہوئے تب خیمہ آگے آکے آواز دیتے ہیں اماں فضا، اماں فضا قریب آنا، فضا قریب آئی، اماں فضا میرے حجرے میں صندوق میں پرانا لباس رکھا ہے، اے فضا لباس لے آنا، مگر آہستہ قدموں سے جانا، تمہارے قدموں کی آواز میری بہن زینب کے کانوں تک نہ پہنچے۔ فضا بڑی آہستہ چلی، لباس نکالا، چلی، مگر زینب کی نظر پڑ گئی۔ فضا کیا لے جا رہی ہو؟ آقا نے پرانا لباس منگوایا ہے۔ اے فضا کیوں نہیں کہتی میرے بھائیہ کی زندگی میں میرے بھائیہ کا کفن لے جا رہی ہو؟ جزاکم اللہ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا کسی غم میں نہ لائے سوائے غم سید الشہداء کی۔ حسین نے پرانا لباس سے بے تن کر لیا۔ شاید یہ آرزو رہی ہو کہ بعد شہادت میرے جنازے کو پامال نہ کیا جائے، لباس بدن پہ چھوڑ دیا جائے، مگر ہائے حسین کی آرزو پوری نہ ہو سکی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا کسی غم میں نہ لائے سوائے غم سید الشہداء کی۔ عزادارو حسین بیویوں سے رخصت ہو رہے ہیں، بچوں سے رخصت ہو رہے ہیں، مگر ذرا کیفیت تو سمجھیے، حسین رخصت ہونا چاہتے ہیں، بیویاں حسین سے لپٹ گئی، آقا مجھے کس پر پردیس میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ حسین اللہ جانے بیویوں سے کیسے رخصت ہوئے۔ اب حسین تنہا ہے، رخصت ہو کے حسین خیمے سے باہر کہ حسین ایک مرتبہ اپنی سواری کے قریب کھڑے ہو کے حسین کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں، کبھی برات کا رخ کرتے ہیں۔ مشکل کشا کی بیٹی زینب دیکھ رہی تھی، بھئی
भाई साथ में थे, बेटे साथ में थे, मगर आज हुसैन कितने तनहा है, कोई सवार करने वाला नहीं मिलता। ज़ैनब ने सहारा दिया, हुसैन सवार हुए। अभी हुसैन सवार हुए थे, घोड़े को चाहते हैं कि आगे बढ़े, मगर घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। हुसैन ने फिर रेड़ लगाई, मगर घोड़ा आगे न बढ़ा। एक मर्तबा हुसैन कहते हैं, ए मेरे असबा वफा, मुझे मालूम है तू भी थक चुका है, मुझे मालूम है तू भी प्यासा है, ये मेरा वादा है, ये मेरी आखिरी सवारी है, अब आज के बाद सवारी न करूंगा। बस हुसैन का ये कहना था। एक मर्तबा सुलझना ने अपने पैरों की जानिब देखा, फिर आका की जानिब देखा, मेरा ज़बान बेज़बानी में कह रहा हूँ, आका कदम कैसे बढ़ाऊं, आपकी 4 साला बच्ची सकीना मेरे सुनों से लिपटी बैठ के रही है। किसी को मैंने बताया सिवाय हमें सैयद शुहदा की। अल्लाह अकबर, ये रोज कयामत की घड़ी है, ये असर का वक्त है। यही वो वक्त है ना कि जब हुसैन दुनिया से रुखसत हुए हैं। अज़ादारो, हुसैन से रहमान कह रहा था, आका कैसे कदम आगे बढ़ाऊं, आपकी बेटी सकीना मेरे सुनों से लिपटी हुई पैर कर रही है। अल्लाह अकबर। अब आप जरा सा तसव्वुर करिएगा, हुसैन से सुलझना अपनी ज़बान बेज़बानी में ये खबर सुना रहा था, मगर क्या हुसैन के कानों तक सकीना के पैर की आवाज नहीं आ रही थी? अल्लाह अकबर। जरा तसव्वुर करिएगा, दिल पे हाथ रखिएगा, घोड़े की ऊंचाई कितनी होती है? बहुत ऊंचाई रही होगी तो 18 फीट 20 फीट 24 फीट, इससे ज्यादा तो नहीं रही होगी ना। तो एक बच्ची बहन करे हुसैन के कानों में आवाज ना आए, अल्लाह अकबर, क्या ये मुमकिन हो सकता है? अब जब मक्तल पे हमने गौर किया, एहसास हुआ इस बात का कि एक तो सकीना खुद 3 दिन की प्यासी, चिल्ला के भी रोए तो कैसे रोए, अलग से आवाज नहीं आती, प्यास की शिद्दत है, रोना चाहती है मगर आवाज बुलंद नहीं होती है। दूसरी वजह यह है कि खैमों में एक कोहराम मचा है, आज मेरा आखिरी सहारा उधर जालिमों की तरफ से लग रहा, हुसैन के नारे। खुदा किसी को में न रुलाए सिवाय बने सैयद शुहदा के। दिल खोल के गिरिया कीजिए, अल्लाह जाने अगले बरस हम में से कौन होगा, अल्लाह जाने अगले बरस कौन होगा। पता नहीं पिछले साल कौन कौन हमारे साथ था, जिस साल पर शेजा पे नहीं है। दिल खोल के गिरिया कीजिएगा। अज़ादारों जरा तसव्वुर करो, हुसैन ने जैसे ही ये मंजर देखा, एक मर्तबा आका घोड़े की सीन से फिर उतर के सकीना से सवाल किया, ए मेरी लाडली बेटी, ए मेरी लाडली बेटी, तूने तो रुखसत कर दिया था खैमों में, फिर ये माजरा क्या है, फिर यहाँ क्यों आई हो, फिर क्यों बहन कर रही हो? बीबी तरफ के कहती है, बाबा मैंने वो मंजर देखा था जब चचा मुस्लिम की यतीमा शहीद, जब चचा मुस्लिम शहीद हुए, आप ही यतीमा के सर पे आपने दस्ते शब्द फेरा था। ए बाबा, आपके बाद कौन होगा जो मेरे सर पे हाथ फेरे? बाबा मेरे सर पे हाथ फेर दीजिए। खुदा किसी को मिले ना सिवाय हमें सैयद शुहदा के। अज़ादारों जरा तसव्वुर करो, हुसैन ने हाथ तो फेरा, बेटी जाऊं का बाबा जा तो रहे हैं, मगर बाबा शुरू से हम तक देखा है जो गया वापस नहीं आया। ए बाबा, अगर आप भी ना आए किसके सीने पे सोऊंगी? बाबा आखिरी बार मुझे सीने पे सुला लो। हुसैन लेट गए, आ मेरी लाडली मेरे सीने से लग जा।
جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کی. مجھے نہیں پتا حسین اپنی اس 4 سالہ بچی سے کیسے رخصت ہوئے, کیسے میدان کارزار میں آئے. عزادارو اب وقت نہیں ہے کہ میں مفصل مسائل پڑھ سکوں, بس مختصر کرتے ہوئے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. ذرا تصور تو کرے, حسین آ گئے مقتل میں, اب رجس پڑھا اور رجس پڑھ کے جنگ کر رہے ہیں. ایک حملے پہ بس آواز دے رہے, تم نے میرے علی اکبر کو مار ڈالا, تم نے میرے قاسم کو مار ڈالا, تم نے میرے عمر محمد کو مار ڈالا, تم نے میرے عباس کو مار ڈالا. ایک زبان پہ ایک فکرہ ہے, ایک شہید کا نام ہے, اور حملہ کرتے جا رہے ہیں. عزادارو حملے پہ حملہ, حسین حملہ کر رہے ہیں. اسی اسنا میں ایک آواز آئی, پلٹا حسین اس حال میں کہ تو رب سے راضی, تیرا رب تجھ سے راضی. حسین پلٹ کے اپنی تلوار گھر میں رکھی. ادھر تلوار کا دھیان میں رکھنا تھا کہ ادھر بکھری ہوئی فوجیں سمٹی. اب جو فوجیں سمٹی, عجب منظر ہے. کوئی تلوار, کوئی نیزہ, کوئی تیر چلاتا ہے, کسے کچھ نہ ملا. چوریوں میں پتھر, حسین پہ پتھر برساتے. اللہ اکبر. زخمی حسین, ایک بدن پہ اتنے تیر ہے. حسین گھوڑے کی زین سے گرے مگر زمین پہ نہ جا سکے, تیروں پہ مارنا. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کی. تیروں پہ حسین معلق ہے, تیروں پہ حسین معلق ہے. ابھی حسین تیروں پہ معلق ہوئے تھے کہ ناگاہ شمر مغرور کند خنجر لیے ہوئے آقا حسین کے قریب آیا. اب عجب ادبی آقا کے سینے پہ ناپاک قدم رکھا, گلے پہ کند خنجر, ابھی خنجر چلا رہا تھا. حسین کی نگاہ پڑی, ارے باجائی زینب پینے سے دیکھ کے آواز دے رہی, اے شمر کیا کرتا ہے؟ میرا حسین 3 دن کا پیاسا ہے. اسے کہ مرتبہ اشارہ کیا, زینب حسین سلامت ہے, ابھی خیموں میں جاؤ. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کی. لیجیے حسین کا اشارہ ہوا, زینب خیموں میں آئی. زینب کے خیموں میں آنا تھا کہ ناگاہ 4 آندیاں چلی, آسمان سے خون کی بارش, زمین کربلا پہ زلزلہ. زینب نے گھبرا کے سید سجاد کو جگایا, اے میرے لال سید سجاد, لگتا ہے قیامت آ گئی. اب جو سید سجاد نے خیمے کا پردہ ہٹایا, لوکے نیزہ کعبہ کا سر. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کی. عزادارو ابھی زینب نے یہ منظر دیکھا, ابھی سید سجاد نے یہ منظر دیکھا. اب ذرا تصور کرو, ہائے حسین کا گلا کٹ گیا. گلا کٹنا تھا, ادھر ظالموں نے دھمدھما مچا ہوا ہے. حسین مارے گئے, آواز بلند ہو رہی ہے, حسین قتل کر دیے گئے. مگر سلجھنا حسین کی باوفا سواری ہے. سلجھنا نے امام کے لاش کے گرد چکر لگانا شروع کر دیا. ابھی سلجھنا چکر لگا ہی رہا تھا, کسی نے فوج اشیاء سے کہا, ارے یہ سواری کس کی ہے؟ یہ سواری تو حسین کی ہے, یہ کیا کر رہی ہے؟ ادھر سے حکم ہوا, اسے گرفتار کر کے لے آؤ, اس لیے کہ یہ نبی کی سواری ہے. اے ظالمو, نبی کی سواری یاد ہے, نبی کا سواری آ گئی ہے. بس چند سیکنڈ اور چند منٹ اور آپ کی زحمت تمام کر دیا. اللہ اکبر.
خبر ذوالجناح نے حسین کے جنازے کے گرد چکر لگانا شروع کیا، اتنے میں کسی نے کہا اسے گرفتار کرو۔ گرفتار کرنے کے لیے اب جو فوج لشکریہ آگے بڑھی تو عجب منظر ہے، جیسے ہی ذوالجناح نے یہ منظر دیکھا اپنے پیروں سے ظالموں کو پھنار کرنا شروع کر دیا، ظالموں کو پھنار کرتے دیکھا۔ اب جب اتنے لوگ مرتے ہوئے دیکھے، ایک مرتبہ کسی نے کہا جلدی سے تیروں سے مارا جائے، بس ادھر آواز کا بلند ہونا تھا، ذوالجناح کو تیر مارا جائے، ادھر پہ سر صاحب بلند ہوا، خبردار یہ نبی کی سواری ہے، کوئی تیر نہ مارے، ایک پہ سر صاحب، یہ ذوالجناح ہے، یہ حسین ہے جسے نبی نے زبان چسائی تھی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ لیجیے حال میں چھوڑ دیا گیا، اب ذوالجناح حسین کے گرد چکر لگا رہا ہے۔ اب ایک مرتبہ بیٹھ گیا، بیٹھ کے ذوالجناح نے اپنی پیشانی کو حسین کے خون سے تر کیا، اب تر کر کے حسین کا ذوالجناح خیمے کی جانب چلا آیا، در خیمہ پہ ہلا کے چیخ رہا تھا، اے سکینہ مجھے معاف کرنا، تیرے بابا کو میں سر سے نہ سکا، سکینہ